بہار، عید اور واپسی۔ بہار اپنے عروج پر تھی۔ آسمان نیلا اور صاف تھا، جیسے کسی مصور نے دھو کر نیا کر دیا ہو۔ درختوں پر ہلکے سبز پتوں کی چادر تھی۔ آم کے درختوں پر اس کے پتوں کی خوشبو تیر رہی تھی۔ گلیوں میں رنگ برنگی تتلیاں اڑتی پھرتی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سی شادمانی تھی، کیونکہ بہار کے ساتھ ساتھ عید بھی آنے والی تھی۔ گاؤں کے کسی کچے راستے کے آخر میں ایک پرانا سا مکان تھا۔ مٹی کی دیواریں، لکڑی کا دروازہ جس پر وقت کی دھول جمی تھی، اور صحن میں ایک بوڑھا نیم کا درخت۔ اسی گھر میں دو بزرگ رہتے تھے، سفید بالوں والے ابا جی اور نرم چہرے والی اماں جی۔ عید قریب تھی، مگر گھر میں وہ چہل پہل نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ نہ ہنسی کی آوازیں، نہ بچوں کی دوڑ، نہ نئے کپڑوں کی سرسراہٹ۔ اماں جان چولہے کے پاس بیٹھی سویاں پکا رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ابا جان چھت کی منڈیر پر بیٹھے دور سڑک کو منتظر نظروں سے دیکھتے رہتے، جیسے کسی کا شدت سے انتظار ہو۔ عید سے ایک دن پہلے بہار کی خوشبو گھر کے صحن تک تو آ رہی تھی، مگر دلوں میں اداسی کا راج تھا۔ اماں نے دھیرے سے کہا، پتہ نہیں اس سال بھی وہ نہیں آئے گا۔ ابا جان نے آہ بھری، شہر کے کام بہت ہوتے ہیں، وہ بولے۔ ہم تو اب پرانے زمانے کے لوگ رہ گئے ہیں۔ انہوں نے پرانے صندوق سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکالا، ایک سفید کرتا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سلوایا تھا کئی مہینے پہلے۔ ہر عید پر وہ کہتے شاید اس بار آ جائے۔ اچانک دستک! شام کے وقت جب سورج نارنجی ہو کر ڈوب رہا تھا اور فضا میں مغرب کی اذان کی بازگشت تھی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ٹھک 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 ٹھک۔ ابا جان چونکے، اماں کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ دروازہ کھلا، سامنے وہی چہرہ۔ وقت نے جس پر ہلکی داڑھی اور تھکن کے آثار ڈال دیے تھے، مگر آنکھیں وہی، اپنے ماں باپ کی محبت سے لبریز۔ السلام علیکم اماں۔ اماں جان کے لب کانپے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ آگے بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ گھر میں بہار کا داخلہ ہی ہو گیا۔ جیسے ہی بیٹا گھر میں داخل ہوا، پرانا مکان روشن ہو گیا۔ صحن میں نیم کے پتے ہوا سے سرسرانے لگے، جیسے خوشی میں تالیاں بجا رہے ہوں۔ ابا جان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم اچانک اطلاع تو دے دیتے۔ بیٹے نے مسکرا کر کہا، سوچا اس بار بہار کے ساتھ خود بھی آ جاؤں۔ اماں نے جلدی سے وہ سفید کرتا نکالا اور بولی، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ بنا رکھا ہے۔ بیٹے نے خاموشی سے وہ کرتا ہاتھ میں لیا، آنکھوں سے لگا لیا۔ عید کی صبح سورج کچھ زیادہ ہی روشن تھا۔ گھر کے صحن میں سفید چادر بچھی تھی۔ اماں کی بنی ہوئی سویاں مہک رہی تھیں، اور ابا جان پہلی بار کئی برسوں بعد عید گاہ جانے کو تیار کھڑے تھے۔
بیٹے کے ساتھ۔ گاؤں والے حیران تھے، ارے حاجی صاحب کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ نماز کے بعد بیٹے نے والدین کے ہاتھ چومے۔ اماں کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف سکون تھا۔ اس دن بہار صرف درختوں میں نہیں تھی، وہ دلوں میں تھی۔ پرانا مکان نیا لگ رہا تھا، دیواریں بھی جیسے مسکرا رہی تھیں۔ اماں نے کہا، بیٹا اس بار عید واقعی عید ہی لگ رہی ہے۔ بیٹے نے سر جھکا لیا اور کہا، اصل عید تو آپ کے ساتھ ہے۔ بہار صرف موسم نہیں، واپسی کا نام ہے۔ عید صرف نئے کپڑے نہیں، اپنے لوگوں کا ساتھ ہے۔ والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ اولاد کی موجودگی ہے۔ فرما بردار اولاد کی موجودگی ان کے لیے ہر دن کو خوشگوار اور عید جیسا کر دیتی ہے۔ یہی ہم سب کا